بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ معزز سامعین اکرام، الحمدللہ ہماری گفتگو آج انشاءاللہ 18ویں پارے کے متعلق ہے۔ اس پارے میں 3 سوروں کا تذکرہ ہے۔ سورہ مومنون مکمل سورہ اور سورہ نور، یہ بھی 64 آیت پر مشتمل سورہ مکمل، اور تیسرا سورہ سورہ فرقان کی جس کی ابتدائی 20 آیتیں اس پارے میں ہیں۔ سورہ مومنون جہاں سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے، وہاں خداوند عالم نے مومنین یا جنت میں جانے والوں کی صفتیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، یعنی بتحقیق مومن لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ، رسول اور اس کی بھیجی ہوئی کتابیں اور ان کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت پر، وہ لوگ کامیاب اور فلاح پا گئے۔ یہ خود یہ لفظ افلح یعنی کامیاب، نجات اور فلاح پانا قرآن مجید میں 11 مرتبہ ایسی جگہوں پر آیا ہے کہ جہاں لعلہ کے ساتھ ہے، یعنی آپ یہ کام کریے شاید کامیاب ہو جائیں، آپ یہ کام کریے شاید کامیاب ہو جائیں، یہ دعا پڑھیے، یہ کریے، روزہ رکھیے وغیرہ۔ تو 11 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں کے اوپر یہ افلح یعنی کامیابی کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے شاید کہا ہے، پاسبل ہے کہ آپ ایسا ہو جائے۔ لیکن 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں کے اوپر شاید کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر آپ کو اور بندوں کو کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ وہ 3 مقام میں سے ایک مقام تو یہی ہے کہ جہاں سے اس پارے کا آغاز ہوا ہے قد افلح المؤمنون، یعنی اگر ایمان انسان رکھے خدا کے اوپر اور خدا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کے اوپر، آسمانی کتابیں جو آئی ہیں ان کے اوپر، اور قیامت کے اوپر بعد از پیغمبر اولیاء اکرام کے اوپر کہ جو پیغمبر خود اپنے جانے کے وقت اعلان کر کے گئے، ان کے اوپر اگر ایمان رکھے کہ جس کو مومن کہتے ہیں، تو یہ کامیابی کی ایک علامت ہے۔ یہ پہلی جگہ ہے۔ دوسری جگہ سورہ شمس میں، جو معمولاً عیدین کی نماز میں یہ سورہ پڑھی جاتی ہے کہ قد افلح من زکاہا۔ قد افلح وہاں بھی آیا ہے کہ انسان یعنی جس نے تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو جائے گا یا کامیاب ہوا۔ اور اسی نماز میں دوسری سورہ جو پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں سورہ اعلیٰ، یا پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ شمس، ان دونوں سوروں میں یہ لفظ آیا ہے کہ قد افلح من تزکا۔ قد افلح من تزکا یعنی وہ کہ جس نے تزکیہ کر لیا، پاک مطہر کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ تینوں یعنی بغیر شاید اور بغیر کسی شک و شبہ کے ہے، یہاں کامیابی یقینی ہے۔ یعنی ایمان لانے والے تزکیہ نفس یہ بھی گھوم پھر کر ایمان تک ہی بات جاتی ہے، وہی اپنے آپ کو رذائل سے، نجاستوں سے اور بت پرستی وغیرہ کی جو نجاستیں ہیں، کفر سے دور رکھ سکتا ہے جو ایمان رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو سکتے ہیں خدا کی نظر میں۔ اب یہ افلاح یعنی
انسان کامیاب ہونا، یہ اسلامی دستورات کا سب سے پہلا جو نعرہ ہے اور شعار ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہاں بھی یہ آیا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ کہو۔ یا نماز جب ہم پڑھتے ہیں اذان کہنا واجب ہے، حتیٰ یعنی اس کے بھی مسائل ہے، لیکن نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے، 5 نمازیں 5 اذان، تو اس حساب سے 2 مرتبہ ہر اذان میں حی علی الفلاح، یعنی جلدی کرو کامیابی کی طرف جلدی آؤ، مطلب یہاں بھی کامیابی کے لیے خداوند عالم کی طرف سے بلاہٹ ہے۔ یہاں بھی یہ ہے جو دن بھر میں یعنی کم از کم اگر اقامت والی بھی جوڑ لی جائے تو 20 سے کیا ڈبل ہو جائے گی وہی، لیکن کم سے کم 20 تو ہے ہی ہے۔ اسی مناسبت سے کسان جو کھیتیاں کرتا ہے اس کو فلاح کہتے ہیں۔ فلاح یعنی کامیاب، وہ کون سا کام کرتا ہے جو کامیاب کہلاتا ہے؟ وہ جو کام کرتا ہے وہ بہت ہی اصولی ہے، بنیادی ہے، اس کو غور کرنے کی جگہ ہے۔ ایک دانہ ڈالتا ہے اور کئی 100 دانے وہ پیدا کر لیتا ہے، یعنی وہ کامیاب ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دانہ لیا، زمین کو ہموار کیا، زمین میں اس نے ڈال دیا۔ اب یہ دانہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ دانہ 3 کام بنیادی کرتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو اس زمین کی تہ میں اپنی جڑ کو مضبوط کرتا ہے، اس کے بعد اس زمین یعنی مٹیوں سے وہ طاقت لیتا ہے کہ جو اس کھیت کی مٹی میں طاقت ہے، تاکہ اپنے آپ کو توانائی حاصل کرے اور بڑا ہو سکے۔ تیسرا کام وہ کرتا ہے کہ اس دانے کے اوپر جو مٹیاں اوپر سے آ جاتی ہیں اس کو وہ چیر کر اوپر نکلتا ہے، یعنی اس کو ہٹاتا ہے، دفع کرتا ہے۔ یہ 3 کام اس دانے کے ہیں۔ کہتے ہیں اگر انسان بھی کامیابی چاہتا ہے تو اس سے سبق لے کر، کیونکہ اس قرآن نے کسان کو کہا ہے فلاح، عربی زبان میں یعنی کامیاب ہونے والے۔ وہ کون سا کام؟ انہوں نے 1 دانہ بویا، اس سے ہزاروں دانے، سینکڑوں دانے پیدا ہو گئے، تو یہ وہ کامیابی ہے۔ اسی طرح سے انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے عقائد کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام کیسے مضبوط ہوگا؟ درس و تدریس سے سیکھے، نہیں جانتا ہے تو سیکھے اور سمجھے، اس اپنے عقائد کی جڑوں کو مضبوط کرے۔ دوسرا کام اسے یہ کرنا پڑے گا، اس میں رشد و کمال یعنی ترقی کے لیے وہ امکانات جو خداوند عالم نے مہیا کیے ہیں اس کو یوز میں لا کر اس میں ترقیاں حاصل کرے۔ یہ کیسے؟ یعنی اپنی اسی عقل اور شعور کی جو خداوند عالم نے امکانات کے طور پر ہمیں دیا ہے، عقلی یعنی جڑ کو مضبوط کر لیا تو اس کے بعد اس تمام امکانات کی جو خدا کی طرف سے مہیا ہے اس کے ذریعے سے اس میں کمال حاصل کرے، تھوڑا بڑھائے۔ اور تیسرا کام دشمنوں کو اور تمام رکاو، جیسے دانہ اس کے اوپر پڑی ہوئی مٹیوں کو دانہ چیر دیتا ہے، شگاف کر دیتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب اپنی جڑ کو مضبوط کر لے اور اس میں تمام رشد و کمال حاصل کر لے تو پھر رکاوٹوں کو برطرف کرے، دشمنوں کی طرف سے یا دیگر کوئی بھی کسی بھی طرح کی رکاوٹ اگر انسان کے اس کامیابی میں آ رہی ہے تو اس کو ہٹانا اس کے لیے ضروری ہے، جیسے وہ دانہ ہٹاتا ہے۔ لہذا قرآن نے بہت ساری صفتیں بیان کی ہیں۔ کامیاب ہونے والے لوگ کون کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں، وہ نماز میں جو خشوع کرتے ہیں، لغو باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں یعنی بیہودہ باتیں۔ لیکن ہمارے ہاں شاید الٹا ہوتا ہے، جہاں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں وہاں بڑی دلچسپی سے لوگ کان بھی کھول کے اور منہ بھی کھول کے اور آنکھیں تو کھلی ہی ہوتی ہیں وہ سننے لگتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مومنین جو کامیاب ترین مومنین ہیں وہ لغو باتوں، بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی وہ اس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، پاک دامنی کرنے والے ہیں، یعنی اپنے دامن کو نجاستوں سے، تہمتوں اور الزامات سے اور یعنی اپنی شرمگاہوں کو بچاتے ہیں، امانت داری اور عہد کو پورا کرتے ہیں۔
हैं। यानी जो अमानतें, अब वो अमानतें बाज़ औक़ात मानवी हैं, बाज़ औक़ात मादी हैं, जो दिखाई देती हैं, किसी ने दे दिया है तो उसकी हिफाजत। बाज़ औक़ात बातों की अमानत है जो मानवी है, झोले में नहीं आती, पॉकेट में नहीं आती, जो दिमाग में आती है। किसी ने कोई बात बताई, वो अमानत है, उसको ज़रूरी नहीं है और उसको ज़रूरी है हिफाजत करना, यानी किसी और को नकल न करना। और लेकिन उसके बरक्स अगर किसी ने उसकी अमानतदारी न की और उसे इधर उधर नकल किया तो फिर वो शायद इस कुरान के इस ज़ाविये से वो मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है। लेकिन लिहाजा मोमिनीन की ये सिफ़ात है। फिर आखिर में खुदावंद आलम ने कहा कि ये लोग जन्नती हैं। इस अमानत के ज़िम्न में पैगम्बर इस्लाम ने आखिरी लम्हात में अमीर कायनात से कहा था कि अद्दिल अमानह इलल बिर वल फाजिर फीमा कल व जल हत्तल खीत वल मुखीत, कि अमानत को अदा कर दो कि चाहे वो फासिक हो अमानत देने वाला या फाजिर हो या मोमिन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं, कम हो ज़्यादा हो, उसे दे देना चाहिए। ये अमानत के तकाज़े हैं। लिहाजा ये बहुत यानी अहम है मैटर कि अमानत को अमानत की तरह रखे और अमानत में खयानत करने वाला वो मोमिन नहीं है, मुनाफिक है और उसकी बहुत मजम्मत की गई है। नमाज़ों की हिफाजत करते हैं ऐसे लोग जन्नत फिरदौस के मालिक हैं। फिर तख्लीक़ इंसान के मराहिल, कल भी ये बात आई थी और आज भी कि 9 मराहिल हैं, मिट्टी, नुत्फ़ा, जमा हुआ खून, फिर लोथड़ा, फिर हड्डी, फिर गोश्त और उसके बाद उसमें अल्लाह फिर रूह फूंकता है। आखिर में कहता है फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। पूरी दुनिया में इतनी मखलूक़ात को खल्क़ करने के बाद खुदा इस तरह से अपनी तारीफ़ नहीं करता, मगर इंसान को बनाने के बाद खुदावंद आलम अपनी गोया पीठ थपथपाता है कि वाह क्या तूने मखलूक खल्क़ कर दिया है, कितना अच्छा तूने मखलूक बनाया। लेकिन वही है कि इंसान खुद अपनी वैल्यू को, अपने इज्जत व आबरू को, खुद अपनी कद्र अगर समझ जाए तो बहुत बड़ा है और दुनिया की सारी मखलूक़ात से अफजल है कि जिसको बनाने के बाद खुदा ने यूँ कहा है। फिर रवायात में अहसनुल खालिकीन से मुराद क्या है कि खुदा ने अपने को कहा कि अहसनुल खालिकीन क्यों? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अहसनुल खालिकीन से मुराद खुदा ने दूसरों को खल्क़ करने की क़ुव्वत और कुदरत दी है। दूसरे कौन? जैसे मिसाल भी दिया है, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने ये ताकत दी कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, ये खुदा की दी हुई ताकत थी। यही इसका मतलब है खुदावंद आलम अहसनुल खालिकीन है। उसके बाद अंबिया इकराम के किस्से हैं कि जिसको हम छोड़ते हैं इसलिए कि नबियों के तज़किरे बहुत आए हैं और सब में जनाब नूह, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा और उनकी वालिदा जनाब मरियम वगैरह का। फिर पाक चीज़ों और आमाल साले में रब्त। ए पैगंबर, पाक चीज़ें खाओ, अमल साले बजा लाओ। ये खाने और फिर आमाल करने का ये रब्त है। जो शिकम में जाता है वही असर करता है। अगर अच्छा गया है तो अच्छे असरात मुरत्तब होंगे। इसीलिए इनकमिंग और आउटगोइंग के ऊपर बहुत ख्याल रखना चाहिए, कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। जब वो जाएगा तो वो असर भी उसी तरह का करेगा जैसा वो आया है। लिहाजा पाक चीज़ें खाओ, अमल साले बजा लाओ। जो अमल तुम करते हो मैं इसे खूब जानने वाला हूँ। आयत नंबर 51 में कौमों की उम्रें भी इंसानों की तरह है, यानी बहुत सारी कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम साले, इनकी भी उम्रें इंसानों की तरह थी। वो भी एक दिन ख़त्म होने वाले और अल्लाह कहता है कि हयात और मौत का तयन वही करने वाला है। उसके बाद नेकी पर सबकत करने वालों की सिफात, यानी एक तरफ इंसान जब कंपटीशन में आए बुराई और अच्छाई के दरमियान, अच्छा बुराइयों में फ़ायदा हो और अच्छाइयों में कमी हो और उसमें सबकत करना, ये सबकत कहलाता है। एक तरफ सारी नेकियां हैं तो आपने कर लिया तो बहुत बड़ा कमाल नहीं है। जब एक तरफ फ़ायदा हो लेकिन वो गलत है और दूसरी तरफ फ़ायदा न सही, नुकसान तो नहीं, लेकिन नेकियों में मामूलन नुकसान नहीं होता, ज़ाहिरन लगता कभी है कि ये तो नुकसान लग रहा है, जैसे सूद है।
سود جو ہے ظاہراً نقصان، یعنی اگر نہ لو تو نقصان ہے، اور ادھر اگر صدقہ دو، خیرات دو، خمس نکالو، زکوٰۃ دو، تو اس میں لگتا ہے کہ یہ تو نقصان ہے اور وہ فائدہ ہے۔ حقیقت میں دونوں بالکل الٹا ہی ہے، یہی ہے۔ اب جب ایسا ٹکراؤ ہو تو نیکیوں میں جو سبقت کرتے ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، یعنی خدا کا کسی کو شریک قرار نہیں دیتے، جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں، انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر رسول اللہ کو نہ ماننے والے، ان کا انکار کرنے والے وجہ کیا تھی؟ کیا ان کو جو رسول کو نہیں مانتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں، کیا وہ واقعاً پیغمبر کو مجنون سمجھتے ہیں، پاگل معاذ اللہ مجنون، یا ان کے انکار کی اور بھی کوئی ریزن ہے؟ کہتے ہیں ٹوٹل وجہوں کو آپ اکٹھا جب کریں گے تو ایک وجہ جو بن کے آتی ہے وہ یہ کہ ان کی خواہشات کے مطابق ان کے فیصلے نہیں ہیں۔ پیغمبر جو کہہ رہے ہیں وہ ان کی خواہشات سے الگ ہیں، ان کے عقیدے سے اور ان کے من کی باتوں کو نہیں بھاتا، اس لیے یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ آپ جو ہے وہ مجنون ہے، معاذ اللہ آپ نے جو ہے یہ کیا یہ کیا۔ جتنے بھی نبیوں پرابلم یہی آتا ہے، جو صحیح بات کرنے آئے اور اس کے عقیدے اور اس کے ایمان کے مطابق نہ ہو یا اس کے من کو نہ بھائے تو اس میں مختلف باتیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ وہاں کا دستور نہیں، آج بھی ممکن ہے کہیں ہو کہ بات حق ہے لیکن اپنے کو پسند نہیں ہے یا اپنے من میں نہیں اتر رہی ہے یا ہم لوگ جو کرتے ہیں اس کے خلاف ہے، تو اب وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، یہ باتیں بن سکتی ہیں جو پیغمبر کے انکار کی اصل وجہ ہے۔ روز قیامت اعمال کا تولا جانا، یہ تو حقیقت ہے کہ جو بھی جتنا جو عمل کر کے جائے گا اس کو میدان عدل میں تولا جائے گا۔ من خفت فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جو لوگوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا تو وہ لوگ فلاح کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہونے والے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جو لوگ جن کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر انفسهم یعنی اپنے اوپر انہوں نے خسران یعنی نقصان کیا ہے، اور یہ ہمیشہ اسی جہنم میں رہنے والے ہوں گے۔ موت اور آخرت کے درمیان ایک برزخ بھی ہے، یہ جانتے ہیں، جس کو یہاں تک کہ جب ان سے ان کی موت آ جائے گی تو یہ کہیں گے اے پروردگار مجھے واپس بھیج دے۔ حقیقت قرآن کہتا ہے ان کی بات تو ٹھیک ہے لیکن جب یہ پلٹیں گے تو پھر وہی کریں گے جو پہلے کر رہے تھے، لہٰذا ان کے موت اور ان کے بھی درمیان ایک برزخ ہے، اور ان کی باتوں پر خدا دھیان نہیں دے گا، نہ ان کو پھر چانس ملنے والا ہے۔ ہدف خلقت انسان کو کیوں خلق کیا گیا ہے؟ کیا آپ اور ہم یہ گمان کرتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ خداوند عالم نے ہم لوگوں کو بیکار خلق کر دیا ہے؟ کیا یہ گمان کرتے ہیں؟ یہاں اس آیت کو مفہوم کے ضمن میں امیر کائنات کا وہ جملہ ہے رحم اللہ امرن من عرف قدرہ، یعنی خداوند عالم ایسے بندے پر، ایسے انسان پر رحمت نازل فرمائے کہ جو اپنی شخصیت اور اپنے آپ کو پہچان رہا ہو، اپنے کو سمجھ رہا ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے ہی نہیں پیدا، اچھا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے ہیں، پیدا ہو نہیں گئے ہیں، ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ پیدا ہو جانے میں آپ ایک مرتبہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ ہو گئے، کوئی مقصد نہیں تھا بس ہو گیا، لیکن پیدا کیے جانے میں حتماً آپ کو یہ یعنی قبول کرنا پڑے گا کہ کوئی مقصد تھا جو کیے گئے ہیں، ہوئے نہیں ہیں، پیدا کیے گئے ہیں۔ خداوند عالم یعنی اسی بنیاد پر امیر کائنات نے کہا کہ ایسے بندے پر کہ جو اپنی قدر سمجھے کہ میں پیدا ہوا ہوں، میں مثلاً ایک ادنا طالب علم ہوں مکتب اہل بیت کا، میں شیعہ امیر کائنات ہوں، میرا رتبہ کیا ہونا چاہیے، میں دوسروں کے لیے آئیڈیل کیسے بنوں، جب میں اپنے کو پہچانوں گا تب جا کر یہ باتیں میرے کردار میں آئیں گی، ورنہ
اگر نہیں پہچان سکا خدا نہ خواستہ تو کوئی دنیا کا ایک بندہ بن جاؤں گا، نام یعنی لفظوں پر تو ہوگا کہ ہم شیعہ ہیں لیکن ہم اپنی شناخت نہیں ہے۔ لیکن جس دن ہم نے پہچان لیا کہ ہم رضوی ہیں، ہم سادات ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم شیعہ علی ہیں، ہمارا کردار ہم حسینی ہیں، ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، یہ جس نے پہچان لیا کہ خدا نے ہمیں کسی مقصد کے تحت خلق کیا، اللہ کا شکر تھا کہ ایسے گھر میں آئے کہ جہاں پر ولایت اہل بیت تھی، جب ہم ان کے یعنی ماننے والے ہیں، ان کے محب ہیں، ان کے شیعہ ہیں، تو جب یہ ہم پہچانیں گے تو پھر ہمارے ہر موڑ پر یہ احساس ہوگا یہ شیعہ نہیں کرتا، یہ کام علی کا چاہنے والا نہیں کرتا، یہ کام علی کا چاہنے والا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ دنیا کی آپ مثالیں لے سکتے ہیں۔ آگے فرمایا مولا ہی نے کہ الدنیا خلقت لغیرہا، دنیا خود دنیا دوسرے کے لیے خلق ہوئی ہے، اپنے لیے ولم تخلق لنفسها، خود دنیا اپنے لیے نہیں خلق ہوئی۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا آخرت کے لیے خلق ہوئی ہے۔ یہ دنیا کھیتی ہے، وہاں جا کے کاٹنا ہے، جو بویا ہے یہاں وہی وہاں کاٹیں گے۔ دنیا اپنے لیے نہیں خلق ہوئی ہے، دنیا آخرت کے لیے خلق ہوئی ہے۔ اور اسی کے ضمن میں بڑا مشہور کسی عارف کا جملہ ہے، کھانا کھا رہا، روٹیاں کھا رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا دنیا کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ دنیا کو دیکھا، وہ تعجب میں دیکھنے لگا کہ دنیا تو سب کو دھوکہ دیتی ہے، تم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ دنیا کی نعمت کھا رہا ہوں آخرت کے لیے۔ تو دنیا اپنے لیے نہیں خلق ہوئی ہے، دنیا دوسرے کے لیے یعنی آخرت کے لیے خلق ہوئی ہے۔ لہذا دنیا کی اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کے آ کے کونے میں مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگو، یہ تو روحانیت ہے، اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ دنیا کی لذتوں کو اٹھاؤ، جائز حلال، دنیا کے ساری فیسلٹی کو یوز میں لاؤ آخرت کے لیے۔ سارے کام وہ کرو کہ یہاں ہم دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور جانا ہم کو وہاں ہے، لہذا کام ہدف وہ ہونا چاہیے، ٹارگٹ وہ ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا ما خلق العباد الا ليعرفوه فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا عَمَّنْ سِوَاهُ، کہ اللہ نے بندوں کو اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے، جب اس کی معرفت ہو جائے گی تو اس کی بندگی کرنے لگ جائے گا، اور جب اس کی بندگی ہوگی پھر دنیا میں کسی اور کی بندگی سے بے نیاز ہو جائے گا۔ یہ ہدف ہے انسان کے خلقت کا۔ اس کے بعد سورہ نور ہے، سورہ نور کے اندر 16 احکام اور آداب ہیں، جس میں سب سے پہلے یعنی دوسری ہی آیت میں خداوند عالم نے قبیح ترین گناہ کی سزا کو بیان کیا ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانیہ اور زانی، زنا کرنے والی عورت اور مرد، خداوند عالم کہتا ہے کہ ان کو 100 کوڑے، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ البتہ یہ سزا یعنی ان میرڈ لوگوں کی ہے، اگر یہ فعل قبیح کوئی غیر شادی شدہ زانی یعنی عورت یا مرد انجام دے تو ان کی سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ لیکن اگر شادی شدہ ہے یعنی میرڈ افراد اگر اس فعل قبیح میں ملوث ہو جائیں یا مرتکب ہو جائیں تو رجم ہے، سنسار کرنا ہے، اس کی میں اسٹیپ ہے سنسار، یعنی اگر عورت ہے تو اس کو سینے تک گڈھا کھود کر اس کو دفنا دیں، یہ اتنا حصہ کھلا رہے اور اس پر پتھر مارے یہاں تک کہ مر جائے، اور مرد اگر ہے تو اس کو کمر تک۔ یہ سزا ہے کس کی؟ زنا کرنے والے مرد اور عورت کی۔ اور اگر بوڑھا ہے تو اس کی بھی ہے، اس سنسار سے پہلے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ بہت سخت سزا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے تو اس کے سماجی نقصانات کو کچھ بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی زنا کرنے والا ہے تو کیا یعنی سماج میں کیا نقصان اس کا ہوتا ہے؟ قتل کا مرتکب ہوتا ہے، بچے کو ساقط کراتا ہے۔ قتل کا مرتکب بچہ جو شکم مادر سے خواہ کسی بھی صورت آدمی اگر اس کو ساقط کروائے تو وہ قتل کا مجرم ہے۔ لہذا ایک سماجی برائی، قاتل اگر سماج میں رہے تو کیا اس سے توقع رکھی جا سکتی ہے؟ ایک بات۔ پھر دوسری، فیملی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تیسری سماجی برائی، اگر بچہ ہو بھی گیا تو اس کی تربیت کون کرے گا؟ وہ کہیں کسی
खाने में जमा कर दिया जाएगा या कोई ले जाएगा, लेकिन जो माँ बाप तरबियत करते हैं वो तरबियत उसकी नहीं होगी, फिर इस बच्चे से कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। उसके बाद चौथी जो सामाजिक बुराई होगी वो न माँ का वारिस, यानी न उस औरत का वारिस होगा और न उस मर्द का वारिस होगा, वो यूं ही। तो इतने प्रॉब्लम्स ये होंगे जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बयान किया है। और पैगंबर ने फरमाया है ज़िना दुनिया और आखिरत में खसारा और नुकसान रखता है। क्या दुनिया में क्या है, इंसान की नूरानियत, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, मौत जल्दी आती है, रोज़ी तंग हो जाती है। ये तीन दुनिया वाली है। और आखिरत की क़यामत में हिसाब के वक्त जब वो भी लाइन में होगा तो उसका हिसाब यानी दे नहीं पाएगा। एक अल्लाह का गज़ब का शिकार होगा। अल्लाह जिस पर गज़बनाक हो जाए वो बहुत ही मलऊन होगा कि जो अल्लाह के गज़ब का शिकार हो जाए। लिहाजा रवायात में है और मुनाजातों में आप देखें कि दुआओं के जुमलात जो होते हैं वो अल्लाह अपनी गज़ब से हमें बचा, गज़ब से महफूज रख, यानी इस तरह के जुमले, इसलिए कि अल्लाह अगर किसी पर गज़बनाक हो जाए, दुनिया में कोई गुस्सा हो जाए तो मुमकिन है अगर उसके पास ताकत है तो आपकी ज़िंदगी का खात्मा कर दे। अल्लाह अगर हो गया तो उसकी कुदरत और उसका क्या कहना है वो कोई बयान नहीं कर सकता, और हमेशा जहन्नम में रहेगा। ये यानी ये सब महसूस करने की बात है। आप जो भी अमल करते हैं जन्नत में जाने के लिए, बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत सारी लग़ज़िशें हैं, कोताहियाँ हैं, ये करिए, तौबा करिए, ये करिए, लेकिन ऐसा आदमी हमेशा जहन्नम में रहेगा। फिर ज़िना न करो ताकि तुम्हारी बीवियां भी इससे पाक रहें। ये बहुत बड़ा है। ये इमाम का ही यानी पैगंबर का ही ये फरमान है कि क्यों, इसलिए कि जिस तरह तुम दूसरे के साथ जो किरदार पेश करोगे तुम्हारे साथ भी वही पेश किया जाएगा। लिहाजा इस कबीह तरीन गुनाह से इंसान को बचना चाहिए। दुनिया मकाफात अमल है। आज आपने किसी के साथ ज़्यादती की, जुरात की, तो कल आपके यहाँ भी कोई जुरात करेगा। ये रवायात की रोशनी में है। फिर 4 चीज़ें अगर घर में हो तो घर वीरान हो जाता है, बरकत उठ जाती है। नंबर 1 खयानत, नंबर 2 चोरी, नंबर 3 शराबखोरी और नंबर 4 ज़िना। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब लोग 4 गुनाह के मुर्तकिब होते हैं तो 4 बला में गिरफ्तार होते हैं। नंबर 1 जब ज़िना रवाज पैदा कर जाए तो जलजला आएगा। नंबर 2 जब ज़कात नहीं देते तो जानवर मरते हैं। नंबर 3 जब काजी जालिमाना फैसला करने लग जाए, जज वो जुल्म वाला फैसला करे तो बारिश नहीं होती। और नंबर 4 जब पैमान शिकनी, वादा खिलाफी, जो अहद पैमान किया उसको तोड़ देते हैं तो मुशरिकीन मुसलमानों पर मुसल्लत हो जाते हैं। आज दुनिया में आप देख सकते हैं, सब आप लोग साहिबान अक्ल हैं, लिहाजा इसमें तदबीक करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझते हैं। अब इसके ही ज़िम्न में पाक दामन मर्द या औरत को निकाह के लिए पसंद करना ये तो ज़रूरी है। और बदकिरदार, चाहे वो बदकिरदार मर्द हो या बदकिरदार औरत हो, मुसलमान उसको अगर निकाह के लिए लाए तो ये कहते हैं हराम है। मुसलमानों पर बदकिरदार मर्द या औरत का निकाह के लिए पसंद करना हराम। बदकिरदार से मुराद जो अलल ऐलान फासिक व फाजिर है, गुनाह अलनी करती है और मशहूर है। लिहाजा पाक दामन औरत पर बगैर गवाहों के ज़िना की तोहमत लगाने वाले की सज़ा 80 कोड़े हैं। लिहाजा ये आयत नंबर 4 में है। और बहुत सारी बातें इसके ज़िम्न में थी कि पैगंबर के अज़वाज के लिए भी किसी ने, ये उसी ज़िम्न में है कि जंग बनी मुस्तलक में पैगंबर मामूलन जंगों में किसी न किसी बीवी को हमराह ले जाते थे, तो उसमें उम्मुल मोमिनीन को साथ ले गए और जब वहाँ से वापसी हुई तो वो कहते हैं यानी धोने या साफ़ सुथरा करने में घर या कुछ हार वार छूट गया था उसको ढूंढने में पीछे रह गई। इधर कारवां आगे चला गया तो एक कोई साहबी भी रह गया था। तो बाद में लोगों ने इन दोनों को जब साथ देखा तो गलत इल्ज़ाम लगाया। तो उसी के लिए कहते हैं कि जो पाक दामन और इफ़्फ़त माब औरतें हैं उनको या इसी तरह से मर्दों को भी जो गलत इल्ज़ाम लगाए उसके लिए 80 कोड़े हैं।
اس کے بعد شادی کے لیے ہے کہ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہ مشہور آیت جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے کہ شادیوں کے لیے ترغیب دیا گیا ہے، اور اگر کوئی اس خوف سے کہ خداوند عالم پیسہ نہیں ہے، رزق نہیں ہے، کیسے کھلاؤں گا، تو وہ خدا کے اوپر ایمان اس کا مضبوط نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پردے کی بھی یہاں باتیں ہوئی ہیں، اور واقع بہتان یہی تھا کہ جس میں لوگوں نے الزام لگایا۔ پھر اس کے بعد تیسری سورہ جو اس پارے میں ذکر ہوئی ہے کہ جس میں ساری باتوں کو چھوڑ کر اسی کا تذکرہ کر کے بات کو مکمل کر دوں اپنے وقت میں ہی، سورہ فرقان ہے۔ سورہ فرقان میں یہ بتایا گیا پہلی ابتدائی آیتوں میں کہ رسول اللہ یہ عالمین کے لیے رسول ہیں، یعنی کسی ایک کے نہیں ہیں، کافہ یعنی سارے لوگوں کے لیے یہ ان کی ذات بابرکت رسول ہے، اور خداوند عالم نے اپنے بندے پر قرآن یعنی فرقان نازل کیا کہ جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اس آیت سے مستشرقین کا یہ الزام رد ہو گیا کہ محمد شروع میں فقط مکہ و گرد و نواح کے لیے مبعوث ہوئے تھے، یعنی یہ لوگ کہتے تھے پیغمبر تو صرف مکہ اور اس کے ارد گرد کے لیے رسول تھے، باقی سب کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت خداوند عالم نے نازل کر کے بتائی کہ یہ عالمین کے لیے رسول ہیں، کسی ایک خطے یا کسی ایک قریے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا جھوٹے معبودوں پر اعتراض کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو معبود یعنی لوگوں نے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں، یہ لوگ کسی کو خلق نہیں کر سکتے، یہ خود مخلوق ہیں، اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا انہیں اختیار نہیں ہے، نہ موت و حیات کا اور نہ ہی اٹھائے جانے کا اختیار ہے۔ یعنی خدا نے ان پر اعتراض کیا کہ ان کو خدا مانتے ہو، یہ تو خود خلق اپنے آپ کو خلق نہیں کر سکے ہیں، اور ان کا اختیار نہ موت و حیات پہ ہے نہ کسی اور چیز کے خلق کرنے پر ہے۔ کفار نے قرآن مجید کے اوپر دو اعتراض کیے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ جو اب تک کئی مرتبہ آ چکا ہے کئی سوروں میں کہ قرآن خود ساختہ کتاب ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ تو گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ جیسا آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا بہت سارے قصے اور واقعات قرآن مجید کے ان سوروں اور پاروں میں آئی جو ہم نے خود بیان کی اور آپ نے بھی سنا ہے، لیکن ان قصوں کے بیان کرنے کا جو ہدف ہے عبرت حاصل کرنا ہے۔ یہ قصے انسان کو کے عبرت کے لیے ہیں، یہ سلانے کے لیے نہیں بلکہ جواب دینے کے لیے ہیں اور جگانے کے لیے ہیں۔ اللہ کا جواب ان سے ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے، اسے تو اس اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا راز جانتا ہے، بے شک وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ پیغمبر پر بھی اعتراض کیا ان لوگوں نے، کفار کہتے ہیں یہ کیسا رسول بھیج دیا جو کھانا کھاتا ہے، یہ اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کا جواب ہے یہ گمراہ کن لوگ ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو اس سے بہتر چیزیں اپنے پیغمبر کے ساتھ اپنے نبی کو عطا کر سکتا تھا۔ یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں۔ اس اعتراض کے ذریعے خداوند عالم نے ان الفاظ کے ذریعے ان کے جواب دیا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں اور جہنم ان کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 20 میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ یہ باطل خداؤں کے سے پیغمبر یعنی اللہ کا سوال پیغمبر کے ذریعے سے کہ روز قیامت کافروں کے باطل خداؤں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا ہے؟ تو وہ لوگ کہیں گے خدا یہ کیسے، مجھے کہاں یہ حق ہے کہ یا مجھے کہاں یہ ولایت حاصل ہے کہ تیرے سوا کسی اور کو ولی بنائیں؟ پھر ان کافروں کو بڑے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ آئیے دعا کرتے ہیں ان بیانات اور اس سورہ اور اس پارے کے طفیل اور اس کتاب خدا کے طفیل کہ خدایا ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت سے متمسک رہیں، اس دنیا سے جب جائیں تو قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا